کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج ہم جس لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ایک عام طور پہ استعمال ہونے والا قانونی نکتہ ہے جو کہ ہر دوسرے شخص کو اس کے بارے میں علم بھی ہے، جو خاص طور پہ بزنس کرتے ہیں ان کو۔ لیکن آج کا ٹاپک ان کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا سا سخت ہو، جو کہ ایسے لوگ جو فراڈ کرتے ہیں، مس ریپرزینٹیشن کرتے ہیں یا بدنیتی کی بنیاد پہ ایسے چیکس ایشو کرتے ہیں جو کہ کل کو فراڈ کے ایلیمنٹ میں آ جائیں، یا پھر وہ شخص جو پیمنٹ واپس نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ چیک ایشو کر دیتے ہیں تاکہ وہ وقتی طور پہ جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں جسے اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایسے اشخاص، ایسے بزنس مین یا ایسے لوگ جو پیسے تو لے لیتے ہیں، ادھار لے لیں یا پھر کوئی کاروبار کی مد میں لے لیں، لیکن ری پیمنٹ کرنے کے لیے وہ چیک ایشو کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ ابھی پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یا کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے وہ پیسے ہی نیتاً واپس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن وہ بدنیتی کی بنیاد پہ وہ چیک ایشو کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا گروہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے پہلے پیسے وصول کر لیتے ہیں، کئی مرتبہ کوئی لالچ دے کے کہ ہم آپ کو یہ بزنس کرواتے ہیں، ہم آپ کو یہ بزنس کرواتے ہیں، گارنٹی کے طور پہ آپ ہمارا بے شک چیک لے لیں۔ تو ایسے وہ ٹریپ کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے پیسے ہڑپ کرنے کی نیت سے وہ چیک ایشو کرتے ہیں بیسیکلی، اور تقریباً 75% جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی تو جینون واپس نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں، وہ فائنینشیل لاس میں چلے جاتے ہیں، بزنس ان کا جو ہے وہ لاس میں چلے جاتا ہے، وہ ایک کیٹیگری کم ہے۔ لیکن 75% ایسا ہی ہے جب پیمنٹ واپس کرنی ہوتی ہے تب انسان کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تب وہ چاہ رہا ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ پیمنٹ واپس نہ ہی کرنی پڑے۔ اسپیشلی جو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ایک چیک بک بنائی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ چیک ایشو کرتے رہتے ہیں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، لیکن انٹینشن ان کی بیڈ ہوتی ہے، وہ بدنیتی کی بنیاد پہ چیک ایشو کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی 6 ماہ کی اگر پیمنٹ ہے، 6 ماہ کی اگر ڈیٹ ڈال دی ہے کہ 6 ماہ بعد کیش ہوگا، تو سائن کئی مرتبہ غلط کر دیتے ہیں تاکہ جب 6 ماہ بعد یہ پیمنٹ لینے جائے گا تو ادھر یہ کمپلیکیشن آ جائے گی۔ اس پہ ہوتا کیا ہے، جس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں وہ جاتا ہے چیک ایشو کروانے کے لیے، بینک کہتا ہے کہ جی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اس کے سائن فیک ہیں، یا اور وہ کوئی اعتراض لگا کے، آبجیکشن لگا کے چیک واپس کر دیتا ہے۔ جب وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے اور بینک جو ہے وہ ڈس آنر سلپ لگا دیتا ہے، تو وہ متاثرہ شخص جس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں وہ اس ڈس آنر سلپ کو لے کے، چیک کو لے کے واپس اس شخص کے پاس جاتا ہے کہ آپ کا چیک جو ہے وہ کیش نہیں ہوا، آپ کی مہربانی آپ میرے پیسے واپس کر دیں، کیونکہ اس شخص کی حد الوسط کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح آپ اس کے پیسے جو ہیں وہ واپس مل جائیں۔ اب بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ایسی صورتحال کئی مرتبہ آتی ہے تو وہ پیسے جو ہے وہ واپس کر کے اپنا چیک واپس لے لیتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ پھر بدنیتی کے ساتھ مزید ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا چیک کئی مرتبہ ایشو کر دیتے ہیں، جنہوں نے پیسے نہیں دینے ہوتے وہ اسی طرح پھر ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون کہ کئی تو اس طرح پھر کہتے ہیں کہ آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، کیونکہ وہ کرمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، ہم دعویٰ کر دیں گے، ہم رینڈیشن آف اکاؤنٹ کا کوئی دعویٰ کر دیں گے، ہم ضمانت کروا لیں گے، اس میں کون سا ہم جو ہے وہ پھانسی پہ لگ جائیں گے، یا پھر ضمانت تو ہماری ہو ہی جانی ہے، اس طرح کی ان کے پھر باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ
جو کہ کرمنل مائنڈ کے ہے. 75% جو میں نے بتایا ریشو ایک تقریباً بن چکی ہے. وہ اسی طرح لوگوں کو ٹریپ کر کے جو ہے پیسے ہتھیا لیتے ہیں اور بعد میں ان کے پیسے واپس نہیں کرتے. ان کے مختلف انویسٹمنٹس کروا دیتے ہیں. جن کئی لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے ان کے پاس، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ان سے ضائع کروا دیتے ہیں. حتیٰ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں وہاں پہ ان کو کوئی حاصل نہیں ہو سکتا، ہم اس میں سے پیسے جو ہے اس کے کھا جائیں گے. تو ایسے لوگ جو اس طرح کی انٹینشن رکھتے ہیں، جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، جو بدنیتی رکھتے ہیں، ان کے متعلق اب قوانین جو ہیں وہ سخت سے سخت ترین ہو چکے ہیں اور لا اس کے اوپر بہت زیادہ کلیئر ہو گیا ہے. ایسے لوگ اب آسانی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، آسانی سے اپنی ضمانت نہیں کروا سکا کریں گے. تو ان کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک ایڈوائس ہے کہ اب چیک دیتے ہوئے احتیاط برتیں. اب چیک اس طرح بدنیتی کی بنیاد پہ کبھی بھی جاری نہ کریں. اگر آپ نے ایسا پھر دوبارہ چیک جاری کیا تو اب آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اوپر لینڈ مارک ججمنٹ دے دی ہے، ایک ججمنٹ پاس کی ہے کہ جو کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ چیک جاری کرتا ہے تو اس کی اب ضمانت نہیں ہوا کرے گی. آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ ضمانت کے مستحق نہیں ہیں، وہ حقدار نہیں ہیں ضمانت کے، لہذا ان کی بیل ریجیکٹ ہوگی. تو لہذا ایسے لوگ جو بدنیتی کی بنیاد پہ چیک جاری کرتے تھے، ایک تو ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ آئندہ سے وہ احتیاط برتیں، اور دوسرا جنہوں نے پیسے وصول کرنے ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ لا بہت زیادہ اب سخت ہونے لگ گیا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا شخص جو چیک جاری کر دیتا ہے اور بعد میں پیسے نہیں دیتا تو فوری طور پہ ایف آئی آر کروائیں، فوری طور پہ ریکوری کا سوٹ دائر کریں. اس کے اوپر اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ جسٹ جو ہے وہ اپنا اوریجنل چیک، ڈس آنر سلپ، بینک اسٹیٹمنٹ، جو آپ کا لین دین ہوا اس کی بابت اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ وہاں پہ پرووائڈ کریں تو آپ دوسرے شخص کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بھی واپس وصول کر سکتے ہیں. لہذا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے اس حوالے سے کہ اب جو کوئی شخص 499F کا جرم کرتا ہے، جو بدنیتی کی بنیاد پہ چیک جاری کرتا ہے، وہ ضمانت کے مستحق نہیں ہے، ضمانت کے حقدار نہیں ہے. یہ نئے آنے والے ایسوسیٹس کے لیے اور جو عام شہری ہیں ان کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لا کو آسانی سے سمجھ سکیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.